اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی باعظمت ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی فضیلت اور عظمت کے نہ صرف مسلمان معتقد ہیں بلکہ غیر مسلم دانشوروں نے بھی ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ 16 نومبر 1995 کو حیدرآباد ہندوستان میں وومینز ڈگنیٹی اینڈ رائٹس ان اسلام کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک مسیحی محقق ڈائناڈی سوزا نے اس میں ایک مقالہ پیش کیا۔ اس میں انہوں نے پہلے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ واقعہ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا کوئی خاتون ہے کہ جس کی دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی شرف قبولیت تک پہنچ جائے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے معین کیے ہوئے اس معیار پر اترنے والی خاتون کی منتظر تھیں اور ان کے ملاقات کے لیے آپ مشتاق بیٹھی تھیں۔ ایک دن ایک لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے آپ ان کی طرف چلی گئی۔ ایک سادہ سا مکان تھا، جھونپڑی ٹائپ کا مکان تھا، اور وہ خاتون دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ وہاں پہنچتے ہی اس کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرا شوہر اس وقت یہاں نہیں ہے اور آمد کے حوالے سے، آپ کے یہاں لانے کے حوالے سے میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لے ہے، لہٰذا آپ واپس چلی جائیے اور کل دوبارہ تشریف لائیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں سے واپس لوٹ آتی ہیں۔ دن ڈھل جاتا ہے۔ رات کو جب اس خاتون کا شوہر اپنے کام سے تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ خاتون سوال کرتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے ہاں آنا چاہے تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس شخص نے اجازت دے دی اور کہا کہ ہاں وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس خاتون سے ملاقات کے لیے ان کی طرف چلی گئی۔ جو ہی دروازے پر پہنچ گئی اس وقت آپ نے دوبارہ اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے آپ سے پھر معذرت خواہی کی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے صرف آپ کے حوالے سے اجازت لی ہے، جبکہ آپ کے ہمراہ اس وقت آپ کے صاحبزادہ بھی ہیں، لہٰذا میں آپ کو اجازت دینے سے قاصر ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دوبارہ وہاں سے لوٹ آتی ہیں۔ شام کو اس خاتون کا شوہر واپس آ جاتا ہے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ خاتون پھر سے سوال کرتی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوئی اگر ہمارے ہاں آنا چاہے تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس شخص نے اس بات میں جواب دیا۔ اگلے روز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پھر سے اس خاتون سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی اور ان سے اجازت لینے کے بعد ان کے گھر میں داخل ہو گئی اور ان سے ملاقات کی۔ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد یہ مسیحی خاتون یوں تبصرہ کرتی ہے کہ اس واقعے کا اخلاقی پہلو یہ ہے
کہ خواتین کو چاہیے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں اپنے شوہر کی اطاعت بجا لائے اور ان کی فرمانبرداری کرے۔ اگر ایسا کرے تو ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی خاتون قرار دے۔ اگر ہم خواتین نے باشہامت، باعزت اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں شہامت حضرت مریم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لینا ہوگا۔ ان دونوں کی سیرت کو اپنانا ہوگی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو خوب اپنائیں اور اپنے بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، دوستوں اور دوسرے رشتہ داروں تک منتقل کریں، اور ہم ان کی سیرت کو اپنے نسلوں تک منتقل کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس صورت میں ہم نے اپنے ان ماؤں کا احترام بجا لایا ہے۔ ایسی صورت میں ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔